دیکھیے ایک چیز مسلسل پڑھی جاتی ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی اس لیے عباس کربلا میں نہیں لڑے. میں تو اول تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ عباس معرفت حسین میں اس سطح پر ہے جہاں معاملہ جنبش و ابرو سے بات سمجھنے کا ہو جاتا ہے, وہاں لفظوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اس لیے یہ خام خیالی ہے کہ حسین نے اجازت نہیں دی, اور کوئی مقتل ایسا جملہ نہیں لکھتا. جملہ صرف ایک ہے جس سے لوگوں نے یہ معنی نکالے ہیں کہ اجازت نہیں ملی, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب عباس آئے کہاں سے آئے وہ بھی بتاؤں گا ابھی, کہ جب درمیان میں آئے ہیں اور آ کے اجازت دوبارہ مانگی ہے تو حسین نے کہا کہ پانی کی سبیل کرو. یہ پانی کی سبیل کرو کے جملے نے یہ معنی پیدا کیے ہیں کہ لوگوں نے اس سے معنی نکال لیے کہ حسین نے اجازت نہیں دی. کوئی معاملہ اجازت کا نہیں تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ عباس لشکر کے سالار ہے کربلا میں, اور سالار کا ایک کام ہوتا ہے فوج کو کمانڈ کرنا, دوسرا کام سالار کا یہ ہوتا ہے کہ فوج کا کوئی سپاہی اگر لڑائی کے دوران نرغے میں گر جائے تو سالار ہی جا کے نکالے گا. لوگ کہتے ہیں عباس لڑے نہیں, کربلا کا ہر شہید ایک بار لڑا ہے. شجاعت عباس میں جملہ لے لو, دو تین شہیدوں کو چھوڑ کے کربلا کا ہر شہید ایک بار لڑا. عباس ہر شہید کے ساتھ 70 بار لڑے ہیں, اور جب بھی کوئی گھرا تو حسین نے مڑ کے دیکھا عباس, اور عباس نے حملہ کیا. اور آپ کو پتا ہے جس وقت گھیرتی تھی فوجیں کسی ناصر کو تو چاروں طرف سے دیکھیں جس نے کم سے کم بھی فوج لکھی ہے اس نے 30,000 لکھی. میرے سمجھ میں نہیں آتی لیکن مان لیجیے 30,000 ایک کے گرد نرغا ہے, تو اب کم صحیح, لیکن جب نرغا ہوگا ایک کے گرد 10,000 کہیں 5,000 کا تو گھیرا تنگ ہوتا. ایسے گھیرے کو توڑنا مشکل ہوتا. کہتے ہیں کہ جب گھیرا پڑتا تھا کسی ناصر پہ تو عباس گھوڑے کو مرتجس کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور تلوار کو لہراتے ہوئے جاتے تھے. عباس کے آنے کو دیکھ کے گھیرا ٹوٹ جاتا تھا. خیمہ گاہ کے باہر حسین اور عباس کھڑے ہیں. علی اکبر کو بھیجا ہے حسین نے, دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں. اب کوئی نہیں ہے, 3 ہے بس. دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے کہ حملہ ہوا. یہ دونوں اس وقت ذوالجناح پہ اور مرتجف پہ سوار تھے. جیسے ہی حملہ ہوا بھائی نے بھائی کو دیکھا, انہوں نے حسین کو دیکھا, تلوار کھینچی. ادھر سے حسین نے حملہ کیا, ادھر سے عباس نے حملہ کیا. 2 شیروں نے جو فوج پہ حملہ کیا تو کہتے ہیں وہ بھگدڑ مچی. 4,000 اس حملے میں 2 بھائیوں نے کاٹ کے رکھ دیے. ایک بار ادھر سے تیر آیا, تیر جو آیا تو سید الشہداء کی ہنسلی میں لگا تو ہاتھ سے پکڑ کے تیر کو کھینچا, قبا سے رومال نکالا اور رومال نکال کے ہنسلی پہ رکھا اور لہو پہ رکھ کے اسے دبایا تاکہ خون بند ہو جائے. جیسے عباس نے دیکھا کہ آقا کو تیر لگا تو مڑ کے کہا آقا آپ خیمے میں تشریف رکھیے, غلام نمٹ لے گا. اب سنیے گا, غلام نمٹ لے گا. ایسے میں چونکہ حملہ دونوں کا تھا, فوج بھاگی تھی, تو عباس نے حسین کو واپس کیا. حسین خیمہ گاہ کی طرف آئے, اندر نہیں گئے, باہر گھوڑے پہ سوار ہو کے عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں فخر کے ساتھ. اور ایک بار عباس نے حملہ کیا. جس وقت 4,000 مارے گئے تو فوج یزید میں ایک پہلوان تھا مارد, بڑے بڑے پہلوان لائے گئے تھے, مارد. اس کو خبر پہنچی, وہ 70-80 کا تھا, بڈھا تھا بالکل. اس کو خبر پہنچی, لیکن تھا تنومن, فیل تن تھا. خبر پہنچی کہ 32 برس کے جوان نے حملہ کیا ہے. اس نے کہا تم لوگ احمق, یہ اس کے جملے ہیں تاریخ میں. اس نے کہا شمر اور پسر سعد احمق ہے, اپنی فوج کو کٹوائے جا رہا ہے, مجھے بھیجو, میں ایک وار میں کام برابر کر کے ابھی فوج کو بچا کے واپس آتا ہوں. پسر سعد کو کیا چاہیے تھا, فوج تو کٹی رہی تھی. پسر سعد نے کہا جاؤ. وہ نکلا. اب عباس کھڑے ہوئے میدان میں, فوج سامنے سے آ نہیں رہی ہے. کہاں بیٹھے ہیں عباس؟ میدان میں کھڑے ہوئے, فوج سامنے سے آ نہیں رہی ہے. ایک بار وہ آیا اور یہ عباس کو دیکھا. اچھا عباس علی کی طرح بلند قامت تھے, 2 رکابہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے. اس وقت عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب یہ منظر یاد رکھیے گا, کوئی دشمن خدا ایسا نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آئے اور بچ کر چلا جائے. اور یہ کہہ کر عباس نے اسے حملے کا موقع دیا. یعنی ایک اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے تو دوسرے کا عالم کیا ہوگا. اس نے تلوار سے حملہ کرنے کے بجائے نیزہ لے کے دور سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. جیسے ہی اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا تو وہ یہ سمجھا کہ عباس حملے کو روکیں گے. عباس گھوڑے پہ یوں بیٹھے پٹری جمائے ہوئے, تلوار عباس کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہاں رکھی ہوئی ہے, تلوار یہاں رکھی ہوئی ہے اور قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے, اور ایک بار وہ نیزے کو لے کے
बढ़ रहा। उसने जो बढ़ते बढ़ते अब्बास की इस्तिकामत देखी तो पहले परेशान हुआ, फिर बौखलाया, फिर आगे बढ़ाया, और अब जब वो करीब आया तो और हैरानी कि अब्बास तो जगह से हिला ही नहीं। तो उस पर नफ्सियाती असर ये हुआ कि जाने क्या होने वाला है। अब्बास ने करीब आने का मौका दिया, जैसे ही करीब आया अब्बास ने तलवार छोड़ी, उसके नेज़े पे हाथ मारा, उसके हाथ से नेज़ा छीना, नेज़ा छीन के उस पे हमला किया। वो चिल्लाया, ऐ शिमर बचाओ, अब्बास मेरे नेज़े से मुझे मार रहा है, शिमर मुझे बचाओ, अब्बास मेरे नेज़े से मुझे मार रहे हैं। अच्छा, अब्बास ने नेज़ा छीना था, हमला नहीं किया था। अब्बास ने नेज़ा आगे बढ़ा के धमकाया था तो चिल्लाया, करीब था कि घोड़े से गिरता। अब्बास ने ऐसे में हमला किया, नेज़ा जाके घोड़े पे लगा तो घोड़े से वो पलट के गिरा। जैसे ही गिरा तो शिमर ने कहा कि मालिक को घोड़ा दो, तवज्जो, मालिक को घोड़ा दो। दूसरा घोड़ा लेके गुलाम मैदान में आया, ये मैदान में होता था घोड़ा मारा जाए तो घोड़े लेके आया। जैसे ही घोड़ा लेके दूसरा गुलाम आया तो करीब था कि वो पहुंचे और मालिक उस पर बैठे। अब्बास ने अपने मुर्तजिज को कावा दिया, उस गुलाम के करीब आए, गुलाम को हाथ से पकड़ के हटाया, अपने घोड़े से कूदे, उसके घोड़े पे बैठ गए। उसके घोड़े पे जो अब्बास बैठे, क्यों बैठे अब्बास ने ये अमल क्यों किया, इसकी वजह है मुर्तजिज तो अपना घोड़ा है, वो साथ हो गया। अब्बास उस घोड़े पे बैठे, इसका नाम है ताविया, और अब्बास ने इसे कावा देना शुरू किया। दरमियान में मालिक पड़ा हुआ है, यूं देख रहा है, अब्बास कावा दे रहे हैं, अब्बास कावा दे रहे। शिमर ने पहाड़ी से देखा कि अब्बास मार ताविया पे बैठ गए। शिमर पुकारा, अब्बास, इस घोड़े को हमने हसन से चुराया था, मदाइन में तुमने ले लिया। इस घोड़े को हमने मदाइन में हसन मुस्तफा से चुराया था, तुमने वापस ले लिया। अरे जल्द सुन लेना, मेरा जुमला भी सुन लो। अब्बास ने घोड़ा वापस लेके बताया, देर या बजाल हम अपनी विरासत दूसरों के पास नहीं रहने देते। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।